کی خاطر, شہوت کی خاطر, لسٹ کی خاطر وہی کام کرتا ہے. دنیا کے تھوڑے سے مزے کو, تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر متاثر ہو کے, امپریس ہو کے اللہ کی آیتوں کو انکار کرتا ہے, اللہ کی حدودوں کو کراس کرتا ہے, اللہ کی بات نہیں مانتا, جس کی وجہ سے وہ خود پہ ظلم کرتا ہے. آئی مین ٹو سے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے, فائنینشلی, ذہنی, قلبی, روحانی. اگر فائنینشلی نقصان نہیں ہو رہا, ذہنی تو ہو رہا ہے بھائی. اگر ذہنی نہیں ہو رہا, دل تو بے چین ہے. اگر دل بھی خوش ہے, دھمک ڈھول ہے, اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہے اور دل بھی اچھا ہے, ڈیزائرز بھی ہٹ ہے, سپر ڈوپر چل رہا ہے, دوستیاں یاریاں نبھائی جا رہی ہیں, لیکن رات کو سونے سے پہلے اس کی روحانیت اسے پریشان تو کرے گی. کبھی یہ دنیا کے ششکے ختم بھی ہوں گے اس کی لائف سے. 24 گھنٹے کی لائف ہوتی ہے بھائی, 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. کتنا انجوائے کر لے گا, کتنا خود کو مصروف رکھ لے گا ایک انسان اللہ کی نافرمانیوں میں. کبھی رات بھی آئے گی نا, کبھی یہ جسم تھکے گا بھی نا, سٹیمنا کبھی لو بھی ہوگا نا, اکتائے گا بھی نا, کوئی غم کی خبر بھی تو سنے گا نا, جس سے اس کے ایموشنل سینسر ایکٹیو ہوں گے. ہاں, پھر کیا کرے گا؟ پھر اپنی روحانیت کو کمزور محسوس کرے گا, اپنے اندر کے انسان کو اکیلا, تنہا, روتا ہوا دیکھے گا. یہ تو ظلم ہی ہوا, خود پہ ہوا نا. اللہ تو نہیں کر رہا, اللہ نے تو کہا سود نہ کھاؤ. انسان کہتا ہے سود نہیں کریں, کاروبار کیسا چلے گا؟ پھر اسی کاروبار میں لاس ہوتا ہے, سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے وہ. اللہ نے کہا زنا نہ کرو, جب نسلیں برباد ہوتی ہیں پھر انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. جب دل کا سکون غائب ہوتا ہے, ذہن الجھتا ہے, ظلم ہو گیا خود پہ بھائی. اللہ کہتا ہے زیادہ اوور تھنکنگ نہیں کرو لیکن یہ کیا کرتا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا, وہ ہونا چاہیے, ایسا کیوں نہیں ہو رہا, کاش یہ کر لیتا, کاش وہ کر لیتا, اگر ایسا ہو جائے نا سب ٹھیک ہو جائے گا. ابے ہو عقل کے اندھے, ریلیکس, چل. کیا ہو گیا, بیٹھا تو آج میں, ہاں سوچ تو کل کی رہا ہے, پریشانی ہوگا, اور وہ بھی سوچ گندا رہا ہے تو صحیح تو سوچ پھر. لیکن نہیں, کل میں نے یہ کرنا ہے, فلانے کی عزت پہ ڈاکے ڈالنے ہیں, فلانا گھر اجاڑنا ہے, فلانے سے ملنا ہے, فلانے سے یہ. آج نہیں ہو سکا, آج لوگ تھے, کل موقع ملا نا, کل میں نے اس کی ایسی کی تیسی کرنی ہے. ابے یار پریشانی ہوگی. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو, نماز پڑھو گے میری یاد آئے گی, گناہ ہلکے ہوں گے, دل کھلے گا, ذہن کھلے گا, سکون ملے گا. انسان کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, کام کرنے ہیں مجھے, کر پھر. اللہ کی نماز کو چھوڑ کے جو تو کام کر رہا ہے نا, اس کام کی تھکاوٹ تجھے بے حال کر دے گی بھائی. تو یہ سوچ رہا ہے کہ نماز پڑھنے سے میرا کام ڈسٹرب ہوگا, واللہ نماز چھوڑ کے تیرا کام ڈسٹرب ہوگا. نہیں مانتے, ظلم کرتے ہیں خود پہ. اللہ نے تو ہمیں بہت ایک اچھی سی زندگی کا بتایا, اس کو فالو کرو گے مزے کرو گے. دکھ آئیں گے, آزمائشیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, لیکن اس دکھ کا بھی کیا عالم ہوگا نا, وہ پریشانی بھی کیا پریشانی ہوگی نا, وہ آزمائش بھی کیا آزمائش ہوگی, کہ جس کو لے کر تمہارا رب تم سے پہلے تمہاری مدد کو ریڈی رہے. وہ اکیلا اور تنہائیوں میں کیا گیا سفر بھی کیا کمال ہوگا نا, کہ جس میں گیلے شکوے تو آتے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں رہا, کوئی ساتھ نہیں ہے, لیکن 2-4 قدم اٹھانے کے بعد جب تمہیں رب یہ ریئلائز کروائے گا کہ بندے میں بھی تیرے ساتھ چل رہا ہوں, کیا زبردست ایک کیفیت ہوگی نا, جب ایک انسان زندگی کے سفر پہ چل پڑے اور اس کا رہبر اور اس کا دوست, اس کا ساتھی اللہ ہو. کیا رہنمائی کرے گا نا وہ, کیا راستے آسان کرے گا نا وہ. ریلیکس, اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں, اپنے آپ کو لذتوں اور گناہوں کے حوالے کر کے ضائع نہ کریں. اللہ کی ملاقات کے شوق میں اپنی زندگی گزاریں, قریب ہے. آج ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, کل لڑک گئے, مر گئے, ختم, گئے اپنے رب کے پاس. سوال کرے گا, سوال جواب چلیں گے, فیصلے ہوں گے. امیجن کیا کرو یار, کبھی کبھی مرنا ہے, ہمیشہ نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سمجھ عطا فرمائے, اپنی محبت عطا فرمائے, اور اپنی محبت میں خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میں بتا رہا ہوں آپ کو, ڈر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو اتنا جلدی نہیں بدلتا, لیکن محبت میں انسان خود کو خود ہی بدلنے کی چاہت کرتا ہے. کیونکہ فائن
میرے اندر تو یہ کمی کوتاہیاں ہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو نا تو تمہارے لیے میں یہ سب چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی. ہاں، ڈر میں تو اکثر انسان اکڑ بھی کرتا ہے. جب کوئی اسے ڈراتا ہے کہ یہ کرو، جب کوئی اسے دھمکاتا ہے کہ ایسے کرو، تو آگے سے کہتے ہیں نہیں کرنا. یہ والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. لیکن محبت ایک ایسا قیمتی جذبہ ہے جو اکڑ والے ایلیمنٹ کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. انسان کو جھکنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، بچھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سے محبت کیوں کرے؟ اس کے تو ان گنت ریزنز ہیں. اس نے آنکھیں دی، اس نے کان دیے، اس نے جوانی دی، اس نے شعور دیا، اس نے ماں باپ دیے، اس نے دنیا دی، زندگی دی. زندگی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نہیں ہوتا. کوئی دیوانگی نہیں ہوتی، کوئی آوارگی نہیں ہوتی، کوئی چاہت نہیں ہوتی، کوئی خواہش نہ ہوتی. تو اگر یہ خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اگر یہ زندگی مل رہی ہے، اور اگر انجوائمنٹ چل رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں مینٹین ہے، اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ سے محبت کرنے کے تو بیٹھے بیٹھے آپ کو کروڑوں ریزنز مل جائیں گے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان پر اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنے احسانات کر رکھے ہیں کہ اگر وہ اسے گننے بیٹھ جائے گن نہ سکے. آپ کی میتھمیٹک فیل ہو جائے گی. کوئی ایسا فگر آپ کو نہیں میسر آئے گا میتھس میں کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لو کہ مجھ پر نا اللہ کی اتنی نعمتیں انفینٹ، کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی. کیا کیا کاؤنٹ کرو گے؟ اپنے جسم پہ غور کرنے بیٹھ گئے صدیاں نکل جائے گی. اور کیسے کاؤنٹ کرو گے؟ 1 سے لے کر 1 ارب تک کی گنتی گنو ذرا بیٹھ کے، کتنے سال نکل جائیں گے بیچ میں. تو اللہ سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ سب سے بڑی اور سب سے بڑا ریزن بتاؤں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہ ایک بندہ تھا، جب اسے اللہ کے لیے مارا جا رہا تھا تو اس مارنے سے پہلے اس کو دھمکایا گیا کہ ہم تمہاری جان لے لیں گے اگر تم نے اللہ کی عبادتیں نہ چھوڑی تو، اگر پیغمبروں کا ساتھ دینا نہ چھوڑا اور اس حق کو چھوڑا نہ. دیکھا کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیوں چھوڑوں اللہ کو؟ کیوں نہ کروں میں اس رب کی عبادت کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے. مجھے پیدا کیا ہے بھائی، مجھے بنایا ہے، مجھے تخلیق کیا ہے. میں کیوں نہ عبادت کروں اب اس کی؟ یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے. کیا ریزن ہے میرے پاس کہ میں اس کی عبادت نہ کروں؟ بتاؤ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اتنا نہیں، واپس بھی اسی کے پاس جانے والا ہوں. وہ تو ایسا رب ہے کہ بندہ مر کے بھی اس سے اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا. پھر میں کیوں نہ جاؤں اللہ کی طرف؟ میں کیوں نہ مانوں اللہ کی؟ جب شروعات اس نے دی، چلا بھی وہ رہا ہے، مارے گا بھی وہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہ کرے گا، فیصلے بھی وہ کرے گا. 1 سے لے کر 100 تک کی ساری چیزیں میری رب سے جڑی ہیں. رب کے بغیر میں ہوں کچھ نہیں، اس کے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں، اس کے بغیر میری کوئی امید نہیں، اس کے بغیر میرا کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں. اور بھائی واٹس دا ریزن کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں، میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ یہی بات ہے. ہم کیوں اللہ کی عبادت نہ کریں؟ ہم کیوں اللہ کے لیے اپنی زندگیاں نہ کھپائیں؟ ہم کیوں اللہ کے لیے نمازیں نہ پڑھیں؟ ہم کیوں شیطان کی باتوں میں آ کے الجھ کے ڈپریس ہو کے انزائٹک ہو کے مایوس ہو کے کونے میں بیٹھ کے سسکیوں میں اپنی زندگیاں گزارتے رہے؟ بہت کچھ ہے کرنے کو، صرف ایک قدم ہی تو اٹھانا ہے. اب وہ قدم اگر آپ یہ چاہ رہے ہو کہ کوئی جادو ہو اٹھ جائے تو ایسا نہیں ہوگا. پھر تم کیا کرو گے؟ کیا وہ رب اس لائق نہیں ہے کہ تم نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف آؤ اور پھر وہ رب تمہارا دل بدل دے؟ کیا وہ رب اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جس کی نعمتیں چبا چبا کے ہمارے دانت تھک گئے؟ تو یار اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، لوگوں کی پرواہیں چھوڑ دو. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یا تو رب کی پرواہ کر لو یا لوگوں کی پرواہ کر لو. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یا تو مزوں میں گزار لو اور یا عبادتوں کی مشقتیں کاٹ لو. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یا تو لوگوں کو خوش کر لو یا رب کو خوش کر لو. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یا تو تنہائیوں میں گمسم لٹکائے چہروں کے ساتھ روتے دھوتے حالات کی پرواہ کیے خود کو بوجھل، ذہنوں کو بوجھل، دلوں کو تنگ کر کے بند کر کے گزار دو. اور یا تو پھر اٹس اوکے بول کے آگے کا سفر شروع کرو. ایسا سفر یہ جو تمہیں تھکائے گا ضرور، لیکن جب تم اس کی منزل پہ جاؤ گے نا، اور جب تم اس کے ریوارڈز دیکھو گے تو تمہاری ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ، تمام جہانوں کے مالک، تمام جہانوں کے خالق، زمینوں اور آسمانوں کو بنانے، چلانے، سجانے،
اور اس پر پوری طرح سے اپنی قدرت رکھنے والے رب۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے، گنہگار، غافل، لا علم، نکمے بندے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جن گناہوں سے آپ نے منع کیا تھا سب کر لیے، اس کے بعد بھی اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں، آس لگائے بیٹھے ہیں یا رب، امید لگائے بیٹھے ہیں یا رب، تیرے ایک کن کے انتظار میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں یا رب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہمارے گناہوں نے ہمیں تباہ کیا، ہمیں بے چین کیا، ہمیں بگاڑا، ہمیں الجھایا۔ اے رب ہمیں سلجھا دے، اے رب ہمیں ہلکا کر دے، اے رب گناہوں کا بوجھ جو ہمیں اپنے تلے دبائے جا رہا ہے، اے اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے۔ یا رب تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو بے عیب ہے، تو ہر برائی سے پاک ہے، لیکن اے اللہ دنیا جہاں کی ساری خطائیں ہمارے اندر، دنیا جہاں کی ساری بغاوتیں ہمارے اندر، دنیا جہاں کی ساری غلطیاں ہمارے اندر، ساری کمزوریاں ہمارے اندر، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہے یا رب، تیرے بغیر چل نہیں سکتے یا رب۔ ہمیں ہر حال ہر آن تیری ضرورت پڑتی رہی ہے، آج بھی ہے اور آگے بھی پڑتی رہے گی یا رب۔ ہمیں گناہوں سے بچا لے یا رب، ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچا لے یا رب، ہمیں پھسلنے سے بچا لے یا رب۔ بچی کچی زندگی اپنی یادوں میں، اپنی عبادتوں میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے یا رب۔ ہمارے دلوں کو ہلکا کر دے اپنے نور سے، کہ جس نور سے دنیا کے تمام اندھیرے ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے اندھیرے ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطان ہمیں اس وقت گناہ کرواتا ہے جب تو ہمیں یاد نہیں ہوتا، اے اللہ تیری یاد ہمیں ہر گناہ سے بچا سکتی ہے، اے اللہ تیرا دھیان ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اپنا دھیان عطا فرما، اس بات کا یقین عطا فرما کہ تو ہمارا رب ہے، اس بات کا یقین عطا فرما کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس بات کا یقین عطا فرما کہ عنقریب ہم آپ سے ملنے والے، آپ کے سامنے کھڑے ہونے والے۔ اے اللہ ہم ایسے نہیں آنا چاہتے، ہم ایسے نہیں آنا چاہتے، ہم پاک صاف ہو کے آنا چاہتے ہیں یا رب، اور ہم ایسے بننا بھی نہیں چاہتے تھے یا رب۔ دنیا نے الجھا دیا، لوگوں نے الجھا دیا، نفس اور شیطان نے الجھا دیا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تو آج بھی تیری محبت ہے، آج بھی کہیں نہ کہیں پہ تیری رحمت کا انتظار ہے کہ تو کب ہماری طرف رحمت کی ایک نگاہ کرے گا اور ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہمارے دل بدل جائیں گے، ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے یا رب۔ تیرے لیے تو لوگوں نے زندگیاں قربان کر دی، آل اولاد قربان کر دی، کہ خود کو بدلنا، گناہوں کو چھوڑنا، تیری عبادتوں کو اختیار کرنا، اے اللہ یہ تو اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں، ان کا فائدہ تو ہمیں دنیا میں بھی نظر آتا ہے، اور ہم ٹھہرے حریص لوگ۔ اے اللہ ہمارا حرص اپنی عبادتوں پہ شفٹ کر دے۔ اے اللہ جو لوگ ہمیں الجھا کے چلے جاتے ہیں اور ہم تجھ سے غافل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رکھ یا رب۔ اپنا تعلق عطا فرما یا رب، اپنی محبت عطا فرما یا رب۔ تیرے بغیر اب نہیں جیا جاتا، جو صاف سی بات ہے، دل ٹوٹ چکے ہیں، ذہن الجھ چکے ہیں، خود کو خود ہی اتنا 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 برباد کر چکے ہیں کہ اب سارا سکون تجھ میں نظر آتا ہے۔ اب یہ ٹوٹا ہوا دل تیرے علاوہ کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ اے اللہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو کریں گے غفلت، ہم تو بندے ہیں، ہمارے اندر تو آپ ہی نے گناہوں کا ایلیمنٹ رکھا ہے، ہم نے تو کرنے ہی گناہ ہے، لیکن اے اللہ تو عیب سے پاک ہے، تیری شان تو بہت اونچی ہے، تو ہم سے سچی محبت کرتا ہے، ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے، اپنی قدرتوں سے، جیسے تو اس دنیا کا رخ چینج کرتا ہے، جیسے تو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، ہمارے دلوں کو بدل دے یا رب، ہماری سوچ کو بدل دے یا رب، ہمارے بگڑے اعمال کو بدل دے یا رب۔ جو لوگ گناہوں میں ہیں انہیں تو سب سے زیادہ تیری ضرورت ہے یا رب، جو لوگ ٹوٹ چکے ہیں ان کا اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں یا رب، ہم پر رحم فرما یا رب، بہت ضروری پڑتی ہے، بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے آپ کی یا رب۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے غافل ہیں ان کی غفلت کو دور فرما، جو لوگ تجھ سے جا ملے ان پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے جنت کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ جو لوگ تجھ سے ملنے والے آج کل پرسوں ابھی
اے اللہ ان کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اگر وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے جانے والے ہیں تو ان کے لیے ایمان کو اپنانے کے راستے آسان کر دے. اور اے اللہ جو زندہ رہنے والے جن کو مہلت ملنے والی ہے تیری طرف سے، اے اللہ ان کو اپنی ڈھیل کے حوالے نہ کر. اے اللہ انہیں ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھ، ان سے نیک اعمال اور دین کی سربلندی کے لیے کچھ کام لے لے یا رب. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین.